آپ دیکھیے تو اپنے اعمال پر فوکس کرنا اور اسی طرح سے اپنی اولادوں کو صحیح راہ پر لے کر آنا، ان کی تربیہ کرنا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں اپنے عمل کو بھی اسٹرانگ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات آپ دیکھیے کہ ہماری بدعمالیاں ہمارے جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دین کی طرف نہیں آتے. ان کو اس بات پر لے کر آنا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے پھر ایک مشکل امر ہو جاتا ہے. تو اپنے اعمال پر بھی فوکس کرنا ہے. یہ جو دنیاوی اعتبار سے گرانٹ دینے کے حوالے سے ہے تو وہ واقعی ہم نہیں دیتے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور جہاں دینی اعتبار سے گرانٹ دینے کی بات ہے تو وہ تو اتنی ہے کہ اللہ کی پناہ. یعنی ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے یا پھر لیٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم ان پر کسی بھی اعتبار سے سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، چلیں کر لیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ان کو اس بری عادت میں پختہ کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت رسپانسبل باپ تھے حضرت نوح علیہ السلام. آپ سوچیں وہ غیروں کے لیے اتنے زیادہ دین کو لے کر سینسٹیو تھے، تو اپنوں کے لیے کتنے زیادہ سینسٹیو ہوں گے. تو بھی ان کا بچہ جو تھا، یعنی 4 اولادوں میں سے ایک اولاد جو ہے وہ اس تعلیمات پر نہیں آئی. یعنی انہوں نے بھی پھر یہ مشکل وقت دیکھا، وہ بھی اس آزمائش سے گزرے. تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو حق اور باطل کی تمیز سکھاتے ہی نہیں ہیں، ان کی غلط کاریوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے تیسے بھی زندگی گزار کے جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسے پیرنٹس بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. کہاں اتنے نیک باپ کی ایسی اولاد ہوئی. بے شک یہ ایک آزمائش تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے بہترین تربیہ کی، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہمارے بچے کیوں سنتے نہیں ہیں، کیوں سمجھتے نہیں ہیں، کیوں اس طریقے سے دین کو پریکٹس نہیں کرتے جیسے کہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. یہ بھی صبر ہی تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ اپنے بیٹے کی نافرمانی پر صبر کیا، اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی بات کی اور اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا. تو بہت ہی زیادہ صابر نبی اور رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام. ان کو جیسے ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے کچھ غلط سوال اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی اپنے لیے، یعنی عاجزی اختیار کی، کسی بھی طرح کا کوئی شکوہ نہیں کیا. بہت بہترین اسوہ حضرت نوح علیہ السلام کا. اور آپ دیکھیے کہ یہاں جو مذاق اڑانے کی بات ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے جب گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ کسی انسان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے اور یہ غیر مہذب ہونے کی علامت ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مزاح جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، جس میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح کی بات کی جاتی تھی کہ خوشی کا ماحول ہو جائے اور ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا. لیکن مذاق اڑانا، کسی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، مثلاً اگر کوئی کسی کے بولنے کے انداز کا مذاق اڑائے، کسی کے چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، پہننے کا مذاق اڑائے، کیونکہ ٹارگٹ کرتے ہیں نا لوگ، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے مذاق اڑایا جائے، تو جو بھی ایسا کرے گا اس کا مذاق کل قیامت کے دن اڑایا جائے گا. کیونکہ جو بھی اہل ایمان کا مذاق اڑائے گا اس کی سزا یہی ہے کہ کل قیامت کے دن پھر اس شخص کا مذاق بنایا جائے گا. تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم ایز فن کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں اور جب وہ ہرٹ ہو جاتا ہے تو ہم بڑے آرام سے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو فن کر رہے تھے، ہم سیریس نہیں تھے، ہم سنجیدہ نہیں تھے، ہم تو ایسے ہی جسٹ شگل کر رہے تھے. تو اہل ایمان کا شیوا ایسا نہیں ہوتا.
اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب مذاق اڑایا تو ان کا بنا کیا وہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ان کا کسی بھی چیز کو سیریسلی نہ لینا، سنجیدگی کے ساتھ نہ لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے تو بھی ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھیں، یہ اپنی زندگی کو بے وقوفوں کی طرح ہی گزار رہے تھے، کوئی الارمنگ سچویشن ان کو فیل ہی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی کشتی بن رہی تھی ان کی نظروں کے سامنے، لیکن ان کی آنکھیں نہ کھلیں۔ جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ بالکل، تو اتنا بڑا لیسن ہے قرآن پاک کا کہ اگر پیغمبر کی اولاد بھی ہوگی اور اگر وہ نیک نہ ہوئی تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، سزا سے نہیں بچ سکتی۔ یہ اتنا بڑا لیسن ہے اور قرآن میں بارہا ہم اس لیسن کو پڑھتے ہیں، لیکن کس طریقے سے لوگ تکیہ کرتے ہیں نا سفارشوں پر کہ ہماری تو سفارش کروا دے گا فلاں۔ ایون بچے بھی بسا اوقات اپنے نیک والدین کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھولی ہے کہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، نیک اور صالح عمل بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن کو جدائی کا دن بھی کہا گیا ہے نا، اور آج اس دنیا میں اگر ہم کسی سے ٹیمپرری جدا ہوتے ہیں، بے شک وہ کسی اور شہر چلا گیا، ہمارا رشتہ دار، یا کسی اور ملک چلا گیا، یا پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو بھی یہ وقتی جدائی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے رشتہ دار اگر آپس میں اس طرح سے الگ کر دیے جائیں کل قیامت کے دن کہ کچھ جنت میں چلے جائیں اور کچھ جہنم میں، تو یہ تو پھر ابدی جدائی ہے اور یہ اصل جدائی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے فیملی ممبرز ہم سے جدا ہوں، نہ اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں ایسا، نہ ہم آخرت میں چاہیں گے۔ لیکن چونکہ ابھی آخرت سامنے نہیں ہے نا، اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کسی کو دکھایا نہیں گیا، اس لیے بڑی ہی لاپرواہی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی یہ بات ماننے کو ہی تیار نہیں کہ اس ابدی جدائی کو کیسے برداشت کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ جدائی ڈال دی جائے گی پھر کچھ ہو تو نہیں سکے گا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ جہاں ان آیات میں یہ دکھا دیا گیا کہ باپ بیٹے الگ کر دیے گئے، اور آپ دیکھیے کہ ابھی تو ان دونوں کے درمیان بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک موج آ گئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیاوی اعتبار سے کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے، کتنا ڈپریشن ہوگا ان کو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دین میں تعداد کو تو کبھی بھی فوکس کیا ہی نہیں گیا نا، یہ دیکھا گیا کہ کون کوالٹی بیسڈ عمل کرتا ہے، یہ تو دیکھا ہی نہیں گیا کہ کتنی تعداد ایمان لا رہی ہے، کتنی تعداد جو ہے وہ پڑھنے والوں کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو واقعی جینوئنلی قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی تعداد پر فوکس نہیں ہوتے، کیونکہ اگر اصل پڑھنے والے ہیں تو لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک جمع غفیر ہے اور عمل کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر ایسے رش کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو سیلاب کے خش و خاشاک کی طرح ہوتے ہیں، اس سیلاب کے اوپر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا، اس کی طرح ہوتے ہیں، تو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو کوالٹی کو ہی ہمیشہ دین میں فوقیت دی گئی ہے، کوانٹٹی کو کبھی بھی نہیں دی گئی۔ اچھا، ایک آیت جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 23، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کی طرف، یہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اخبتو سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ بالکل، اخبتو کی جو فیلنگز ہیں نا، اس میں آپ اس چیز کو ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا کہ اللہ رب ہے، اور جیسے ہی وہ ایمان کا بیج آپ کے دل میں جاتا ہے تو پھر اس سے عمل صالح جنریٹ ہوتا ہے، اور جتنا جتنا آپ عمل صالح میں آگے بڑھتے ہیں اتنی عاجزی آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو آپ اس کو بآسانی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو جس میں آپ کی حق تلفی ہو رہی ہو، آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہو، آپ کا کوئی مذاق اڑایا ہو، آپ اس کو جھیل جاتے ہیں،
آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے ان سب کو درگزر کیا. آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے, آپ کے لیے اچھے اخلاق کو مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے, آپ لوگوں کے لیے بڑے آسان معاملہ ہو جاتے ہیں. یہ جو اخبتو کی جو فیلنگز ہیں نا, اس میں جو معنی تھا کہ نشیبی اور نرم زمین جس میں آپ پاؤں رکھیں تو وہ پاؤں اندر کو دھنس جائے, یعنی اتنا ہمبل انسان بن جاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد کہ اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ دین سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتے ہوں. اس کے اندر ایسی حکمت اور ایسی فراست آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی ڈیلنگز اتنی بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ کہ آپ اس کو اللہ کا خاص کرم کہہ سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی, ایمان اور عمل صالح, تو ہی یہ فیلنگز ہمارے اندر آئیں گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. اس کو آپ ایمانی اعتبار سے اور عمل صالح کے اعتبار سے میچورٹی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سچی معرفت دل میں ڈال دیتا ہے, ایسی محبت اپنی دل میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ پھر نافرمانی کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے, اور یہی چیز اس کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہے. آپ دیکھیے کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کے بعد کہا کیا جا رہا ہے, اولئک اصحاب الجنہ. کتنی پیاری بات ہے کہ پھر یہ جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان کو وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ مومن گرو کرتا ہے نا, اس کا یہ صلہ بتایا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. بہت ہی پیاری آیت ہے الحمدللہ. جب ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں تکبر سے بھی بچاتی ہے اور مایوسی سے بھی بچاتی ہے. عاجزی اگر ہو تو نظر انداز کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا بہت بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا, پھر اگنور کرنا, درگزر کرنا, اچھے اخلاق کو مینٹین کرنا سب مشکل امر ہے. تو یہ سورہ ہود جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے, اس میں ایسے ریمائنڈرز ہیں, ایسی تعلیمات ہیں جس نے مجھے اتنا فکر میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بوڑھا فیل کر رہا ہوں. کیونکہ جب فکریں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہود ایسی صورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی فکر نصیب کرے, کیونکہ ہم اس اعتبار سے فکر مند نہیں ہیں ابھی بھی. اپنی فکروں کو بڑھائیں, کیونکہ دنیا میں اگر کوئی غم ہے, پریشانی ہے, وہ تو اس دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن جو آخرت کے غم ہیں, آخرت کی پریشانیاں ہیں, وہ اگر مل گئیں بدعمالیوں کی وجہ سے, پھر وہ ختم نہیں ہوں گی. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پل صراط کو 75% پار کر لیں گے, لیکن پھر جہنم میں جا کر گریں گے. کیسا افسوس ہوگا ان کو, کیونکہ ان کو تو جنت سامنے نظر آ رہی ہوگی, لیکن وہ جہنم رسید ہو جائیں گے. اللہ ہمیں برے وقت سے بچائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ایمان چلائے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت نصیب کرے, آمین. تو آج الحمدللہ ہمارا یہ لیسن بھی مکمل ہوا اور الحمدللہ ہمارا یہ ڈسکشن بھی کمپلیٹ ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.